فبالله كم تستطيب الغرور. السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ. تو آج ہم شروع کرنے والے ہیں پروفٹ سیریز، اور اس پہ پہلے نمبر پہ آتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام. جی ہاں، تو آج ہم لوگ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے. اور سلیمان علیہ السلام ایسے نبی تھے جن کی بادشاہت ایسی تھی کہ ان کے بعد کسی کے پاس بھی ویسی بادشاہت نہیں آئی ہے. وہ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ جانوروں کے، پرندوں کے اور جنوں کے بھی بادشاہ تھے، اور سب کی زبان وہ سمجھ سکتے تھے. سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر بھی اختیار تھا. وہ کچھ ہی سیکنڈوں میں ادھر سے ادھر آ جا سکتے تھے. اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں اور کتنے نبی آئے تھے اور ان کے کیا کیا واقعات ہیں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضروری سے پریس کر دیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. آپ کو بتاتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے، ان کی کیا داستان ہے. قرآن میں کئی جگہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے. اللہ نے باپ اور بیٹے دونوں کو ہی نبوت سے نوازا تھا. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہت عطا کری اور ایسا بادشاہ بنایا کہ آج تک اس دنیا میں ایسی بادشاہت کسی کے پاس نہیں ہوئی، کیونکہ خود سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی تھی: اے اللہ، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے شایان شان نہ ہو. پھر اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر اختیار دے دیا. سلیمان علیہ السلام جہاں چاہتے ہوا انہیں نرمی سے وہاں پہنچا دیا کرتی تھی. مہینوں کا سفر سلیمان علیہ السلام منٹوں میں طے کر لیا کرتے تھے. اور اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جنوں پر بھی کنٹرول دے دیا. جن سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند عمارتیں تعمیر کیا کرتے تھے. دریا میں غوطہ لگا کر ان سے ہیرے، جواہرات اور موتی وغیرہ نکالتے تھے. جو کام عام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتے تھے وہ کام سلیمان علیہ السلام جنوں سے لیا کرتے تھے. جو جن سلیمان علیہ السلام کا کہنا نہیں مانتے تھے اور جو کام میں رکاوٹ پیدا کرتے تھے انہیں آپ زنجیروں سے جکڑ کر قید کر لیا کرتے تھے. اور سلیمان علیہ السلام کی خاص صفتوں میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ وہ جانور اور پرندوں کی بولیوں کو بھی سمجھ سکتے تھے. سورہ نمل میں اس کا ذکر آیا ہے. ایک دن سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات، انسان اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے. جب وہ چیٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیٹی نے کہا: ہٹو، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ. ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے. اللہ نے اس چھوٹی سی چیٹی کی بات سلیمان علیہ السلام کو سنوا دی. اس کی بات سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے. کہنے لگے: اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام کیے ہیں، اور میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جس سے تو خوش رہے اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت فرمائی تھی. ایک مرتبہ دو عورتیں اپنا فیصلہ داؤد علیہ السلام کے سامنے لائیں. دونوں کو اللہ نے ایک ایک اولاد دی تھی. ایک بھیڑیے نے حملہ کر کے بڑی عمر والی عورت کے بچے کو کھا لیا. عورت چالاک تھی، اس نے چھوٹی عمر والے عورت کا بچہ لے لیا. کہنے لگی: یہ میرا بچہ ہے. داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ بچہ بڑی عورت کے پاس ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. سلیمان علیہ السلام نے اجازت چاہتے ہوئے کہا: کیا میں اس مقدمے کا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ داؤد علیہ السلام نے اجازت دے دی. پھر سلیمان علیہ السلام نے عورت سے کہا: بچہ مجھے دے دو. بچہ ہاتھ میں لے کر انہوں نے تلوار نکالی اور دونوں عورتوں سے فرمایا: میں اس کے 2 ٹکڑے کر کر تم دونوں میں برابر تقسیم کروں گا. یہ سن کر بڑی عورت بولی: ٹھیک ہے. جبکہ چھوٹی عورت تڑپ اٹھی. وہ اپنی ممتا کی وجہ سے کہنے لگی: آپ بچے کو زندہ رہنے دیں اور اسی کو دے دیں. یہ سنتے ہی سلیمان علیہ السلام نے بولا کہ تو ہی ہے جو اس بچے کی ماں ہے، جسے اپنے بچے کے ٹکڑے دیکھنا برداشت نہیں ہوا. پھر بچہ اس کی اصل ماں کو دے دیا گیا. ایک دن سلیمان علیہ السلام سارے پرندوں کی خبر لے رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہدہد وہاں نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا کہ کیا بات ہے جو ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا اگر وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان نہ کرے. تھوڑی ہی دیر میں ہدہد وہاں آ گیا. میں ایک ایسی خبر لایا ہوں
جو آپ کو حیران کر دے گی۔ میں سبا کی طرف گیا اور میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہ ایک عورت ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بڑا ہی عظیم ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتا پایا ہے۔ شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ ہدہد ایک ایسا پرندہ تھا جو سوکھے زمین میں پانی کا پتہ لگا لیا کرتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی ہدہد ہی بتایا کرتا تھا کہ پانی کہاں ہے، پھر آپ جنات کے ذریعے وہاں سے پانی نکلوایا کرتے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے یہ اطلاع سنی تو وہ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے ہدہد سے کہا کہ ہم ابھی تمہاری بات کی تصدیق کر لیتے ہیں، میرے اس خط کو لے کر جاؤ اور انہیں دے دو۔ پھر ان کے پاس سے آنا تو بتانا کہ انہوں نے کیا جواب دیا۔ آپ نے ایک خط لکھ کر اسے دے دیا۔ ہدہد وہ خط لے کر اسی عورت کے پاس گیا اور خط وہاں چھوڑ کر خود اڑ گیا۔ خط دیکھ کر ملکہ بلقیس نے کہا، اے سرداروں، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ تم سرکشی نہ کرو، تم مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے کہا، اے میرے سرداروں، حملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی بھی چیز کا فیصلہ تمہاری رائے کے بغیر نہیں کرتی۔ سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے ہیں، ہم لڑنے والے ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے کہ آپ کیا سوچیں اور آپ ہمیں کیا حکم فرماتی ہیں۔ ملکہ بلقیس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کس طرح کا جواب لے کر آتا ہے۔ ملکہ بلقیس یہ اندازہ کرنا چاہتی تھیں کہ سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ ہیں اور یہ کہ وہ ان کے خلاف لڑ سکیں گے بھی یا نہیں۔ چنانچہ اس نے فلسطین کی طرف بے شمار تحفے فرمان کیے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے، لیکن جب سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ تحفے پہنچے تو وہ غضبناک ہو گئے۔ جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا، کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جتنا تمہیں دیا ہے، بس تم ہی اپنے تحفوں سے خوش رہو، جاؤ اور ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ ہم ان کے مقابلے وہ لشکر لے کر آئیں گے جن کے سامنے پڑنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل کر کر وہاں سے باہر نکال کریں گے۔ قاصد ان کا جواب سن کر اور یہ صورتحال دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ اس نے ملکہ بلقیس کی طرف جا کر یہ ساری باتیں بیان کی۔ ملکہ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کو پیغام بھجوایا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ پیغام سلیمان علیہ السلام تک پہنچا تو آپ اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے سرداروں، کیا تم میں سے کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی ان کا تخت یہاں تک لا دے؟ پھر ان میں سے ایک جن نے کہا کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے ہی میں ان کا تخت آپ تک لا دوں گا۔ ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ آپ پلک جھپکائیں، اس سے پہلے ہی میں ان کا تخت آپ تک پہنچا دوں گا، اور اس نے فوراً ملکہ بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے سامنے پایا تو انہوں نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ جو شکر گزاری کرے وہ اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزار ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ ہے اور کرم کرنے والا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں تبدیلی کا حکم دیا، اس میں سے ہیرے جواہرات نکلوا کر دوسری جگہ لگوا دیے گئے تاکہ اس تخت کی صورت بدل جائے۔ پھر جب ملکہ بلقیس وہاں آ گئیں تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ تو ملکہ بلقیس نے نہ تو ہاں کہا کیونکہ وہ اپنا تخت پیچھے سبا میں چھوڑ آئی تھیں، اور نہ ہی تو نہ کہا کیونکہ یہ تخت ہو بہو ان کے تخت کے جیسا ہی ہے، البتہ اس میں کچھ تبدیلی محسوس ضرور ہوئی تھی۔ کافی سوچ کر انہوں نے جواب دیا کہ یہ تخت میرا ہی لگتا ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کو ایک محل میں لے کر گئے۔ سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کو اپنے محل کا ایک ایسا منظر دکھانا چاہتے تھے جسے کبھی بھی کسی انسان نے نہیں دیکھا تھا۔ محل مکمل طور پر شیشے کا بنا ہوا تھا جس سے دوسری طرف آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ فرش بھی شیشے کا تھا، شیشے کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا، پانی چلتا رہتا تھا۔ آپ ملکہ بلقیس کو لے کر اس محل میں داخل ہوئے تو وہ بہت حیران ہوئی کہ اس محل میں تو پانی بہ رہا ہے۔ انہوں نے اپنا لباس کچھ اوپر کر لیا تاکہ وہ بھیگ نہ جائیں۔ پھر ملکہ بلقیس نے اپنا
اپنا پیر پانی پر رکھنا چاہا لیکن وہ شیشے پر پڑا۔ اس بات پہ ملکہ بلقیس کو شرمندگی محسوس ہوئی کہ وہ دھوکہ کھا گئیں۔ یہ شیشے کا محل اتنا عالیشان تھا کہ اسے جنوں کے ذریعے بنایا گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا محل ہے جس میں زمین میں بھی نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ عظیم سلطنت دیکھ کر وہ جان گئیں کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو ایسے معجزات اس لیے دکھائے تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ اگر دنیا کی سلطنت اتنی بہترین ہو سکتی ہے تو اللہ کیسا بادشاہ ہوگا۔ اللہ کے سامنے سورج تو کچھ بھی نہیں جس کی وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ ملکہ بلقیس نے کہا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی فرمانبردار بندی ہوں۔ ملکہ بلقیس کے ساتھ ساتھ ان کی پوری قوم ایمان لے آئی۔ سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مسجد الاقصی تعمیر کروائی۔ اس کی پہلی تعمیر یعقوب علیہ السلام نے کروائی تھی، لیکن جب بخت نصر نے اپنا قبضہ جما لیا تو انہوں نے مسجد الاقصی توڑ دی تھی۔ لیکن جب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تو انہوں نے مسجد الاقصی کی تعمیر شروع کروا دی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کروایا۔ یہود آج تک اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔ یہ ہیکل سلیمانی مسجد الاقصی کے بالکل قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرم میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ مسجد النبوی میں ایک نماز کا ثواب 1,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد الاقصی میں ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کرایا تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی، جن میں سے 2 دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور ایک کے بارے میں ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ملے گی۔ سلیمان علیہ السلام نے پہلی دعا یہ مانگی کہ اے اللہ، مجھے ایسی حکومت دے جو تیری حکومت کے موافق ہو، یعنی عدل و انصاف کی فراوانی ہو اور کسی پر بھی ظلم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام نے دوسری دعا یہ فرمائی کہ مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی اور شخص کے لائق نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ اور تیسری دعا انہوں نے یہ فرمائی کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلے اور مسجد الاقصی میں نماز پڑھے تو وہ اپنے گناہ سے اس طرح پاک صاف ہو جائے جس طرح وہ اپنی پیدائش کے دن تھا۔ اس تیسری دعا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کے لیے رکھ لی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بہترین بادشاہت اور بے شمار طاقت عطا فرمائی، لیکن ان سب کے باوجود وہ تھے تو ایک انسان ہی، اور موت ہر ایک انسان کو پہنچ کر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت سے بھی لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں لوگ جنات کے فتنے سے مبتلا تھے۔ کالا جادو عام تھا، لوگ سوچتے تھے کہ جنات غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ نے چاہا کہ لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کے ذریعے بتائیں کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو سختی سے کام پر لگایا اور وہ آپ کے سامنے کام پر لگ گئے۔ آپ ان کی نگرانی کیا کرتے۔ جناتوں کے دل میں سلیمان علیہ السلام کا بہت ہی خوف تھا، کیونکہ سستی کرنے پر آپ انہیں سخت سزا دیتے تھے۔ آپ کھڑے ہو کر ان کی نگرانی کر رہے تھے، اور اس وقت سلیمان علیہ السلام کی عمر 150 سال تھی۔ جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے۔ ایسے میں آپ نے اپنا عصا پکڑا اور اس پر اپنی ہتھیلیاں ٹکا دیں اور ہتھیلیوں پر اپنا سر رکھ دیا، اور اس طرح ان کی نگرانی کیا کرتے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی۔ سلیمان علیہ السلام کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، اور ادھر جن مسلسل کام کرتے رہے۔ وہ یہی خیال کر رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا خلیفہ آیا تو وہ جان گیا کہ آپ انتقال کر گئے ہیں، لیکن اس نے بھی جناتوں پر یہ بات ظاہر نہیں کی۔ اس طرح 2 سال گزر گئے۔ جنات اس قدر سخت نگرانی پر حیران تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ 2 سال سے سلیمان علیہ السلام نے کوئی حرکت تک نہیں کی، پلک تک نہیں جھپکائی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے عصا پر دیمک لگ گئے اور وہ اندر ہی اندر اس لکڑی کو کھوکھلا کرتے رہے۔ آخر وہ لاٹھی ٹوٹ گئی اور سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ اس وقت جناتوں کو پتا چلا کہ ان کی وفات ہوئے تو عرصہ گزر گیا۔ تب سلیمان علیہ السلام کی ساری قوم کو پتا چل گیا کہ جناتوں کو غیب کا علم نہیں ہے، بلکہ جن تو انسانوں سے کم عقل رکھتے ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے تب انہیں یہ پتا چلا کہ اگر جنات غیب کا علم رکھتے
تو وہ اس ذلت سے نہیں گزرتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھایا کہ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر نہیں ہیں، اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام تک پہنچا۔ سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ جو کوئی بھی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے گا وہ ذلیل اور خوار ہی ہوگا۔ ہمیں یہ بھی سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دل کھول کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایسی بادشاہت مانگی جو کسی اور کے پاس نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول بھی کر لی۔ ممکن اور ناممکن ہمارے دماغوں کی حدود ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب ممکن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگا کریں۔ تو یہ تھا سلیمان علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ نیکسٹ آپ کون سے پروفٹ کی سٹوری سننا چاہتے ہیں کامنٹ میں بتائیے، اور اگر آپ کو اور بھی دینی معلومات حاصل کرنی ہو اور پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ فالو می۔ اللہ حافظ۔